کہ کوئی ایک شک بھی شریعت کی ہم اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ دیں اور زندہ رہیں. انسانی حقوق کی یہ سخت ترین جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. اللہ رحم کرے اس انتظامیہ پر. آج کی گفتگو میں یہ 3 باتیں مجھے عرض کرنی تھی، وقت بہت کم ہے. پہلا، جس طرح ملک بھر کے مسلمانوں کا یہ احساس ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، چاہت ہے، ملک کے آئین نے انہیں تقسیم ملک کے وقت جو ہے اس کی یقین دہانی کرائی تھی، گویا ایک ضمانت دی تھی کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، اس کی تبلیغ، اس کے لیے آپ کو آزادی حاصل ہے. مسلمانوں میں سخت ترین جو ہے وہ تشویش ہے کہ کوئی ایک شک بھی شریعت کی ہم اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ دیں اور زندہ رہیں. نمبر 2 پر قرآن حکیم کے توہین کے واقعات آئے دن وجود میں آتے ہیں. بین الاقوامی انسانی حقوق کی یہ سخت ترین جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں. کسی کے ہمارے جذبات مجروح ہونے کی وجہ سے ہماری وابستگی قرآن پاک کے ساتھ زیادہ بڑھے. اور تیسری جو قابل احتجاج بات یہ ہے، اللہ رحم کرے اس انتظامیہ پر کہ جو نہ سمجھ آنے والا عمل کرتی ہے کہ اس خطے کے اندر نشے کو عام کرنے کی کوشش، جو احتجاجات نشے کی روک تھام کے لیے خطے میں ہو رہے ہیں، ہم ان کی بھرپور تعریف کرتے ہیں اور ہم بھی اسی طریقے سے اس پر مضطرب اور بے چین ہیں. جس طریقے سے کوئی حساس اور باشعور آدمی اپنی نسلوں کے تحفظ کے تئیں فکر مند ہوتا ہے، ہم بھی اس طریقے سے فکر مند ہیں. بہر صورت یہ جو مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے کہ تعبیر بنجال میں اس پر پابندی لگائی جائے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ملک کے آئین کے رہنما خطوط لگ بھگ دفعہ نمبر 40 سے شروع ہوتے، دفعہ نمبر 47 میں اس وقت جو ہے یہ بات درج کی گئی تھی کہ ملک کے اندر سے نشے کو ختم کیا جائے گا. آئین خلاف، ملک کے دستور کے خلاف ہونے والی تمام کوششوں پر ہم اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، اس سے ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق پامال ہوں گے. میں یہ کہوں گا کہ آئین کے خلاف ورزی ملک کے آئین کی روح کو قتل کرنے جیسا عظیم جرم ہے. لہذا ملک کا موجودہ آئین جس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ آئین جو ہے اس پر ہمیں اطمینان ہے. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس میں تحریف و تبدیلی کی کوششیں انتہائی تشویشناک ہے. ہم ان تمام کوششوں پر اپنی پریشانی کا اور اپنے دکھ کا اور اپنے غصے کا برملا اظہار کرتے ہیں، چونکہ اس سے ہمارے ملک میں افراتفری ہوگی، لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، امن کو، سلامتی کو نقصان پہنچے گا. اللہ رب العالمین ایسی تمام کوششوں کو ناکام فرمائے اور ہم سب کو ملک کا باشعور شہری بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.